اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اصول دین اور ایک فروعات دین۔ اصول دین کی بحث کو شروع کیے ہوئے ہیں، توحید کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی کچھ صفات کمالیہ ہیں اور کچھ صفات جلالیہ۔ صفات کمالیہ کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے اور صفات جلالیہ کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ علم، قدرت، حیات وغیرہ جو علماء نے بیان کی، ہم نے بھی گزشتہ اپنے دروس میں ان کو عرض کیا تھا۔ ان کو ذات توحید کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ شیعہ اثناء عشری نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ جتنی بھی یہ صفات ہیں، ان کا مبدا، ان کی ابتدا وہی ذات توحید ہے۔ ذات توحید کے علاوہ مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ قدرت کوئی علیحدہ چیز ہے یا علم کوئی علیحدہ چیز ہے اور اللہ کوئی علیحدہ ذات ہے۔ عموماً معصومین نے بھی فرمایا اور باقی بھی یہ بات طے ہے کہ ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہوتی ہے۔ جب صفت اپنے موصوف کا غیر ہوتی ہے، اور ہم آپس میں اگر دیکھیں تو انسانوں میں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ علم اور چیز ہے اور وہ ذات اور چیز ہے۔ جب ہم یہی چیز اللہ رب العزت کے بارے میں کہیں گے، سوچیں گے، بیان کریں گے، تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اور قدرت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور معنی سمجھنے کے لیے تو ہم جدا گانا اس کا تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی قدرت، اس کا علم یا اس کی حیات، اس کا سرمدی ہونا، اس کا ازلی ہونا، اس کا صادق ہونا، یہ ساری وہ صفات ہیں کہ جو اس کی عین ذات ہیں، اس کی گویا ذات سے جدا نہیں۔ اس پہ علماء نے کافی دلائل پیش کیے۔ ظاہر ہے کہ ہماری بھی کوشش ہے کہ اس مطلب کو آپ تک بیان کرنے کے لیے کچھ دلائل، لیکن وضاحت لمبی چوڑی ہم نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم پہلے نمبر پہ تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جتنی بھی اس کی صفات ہیں یہ اس کی ذات کے علاوہ ہیں، تو اللہ میں وہ صفات تو پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ ان صفات کی طرف محتاج ہے، اور یہ محتاج ہونا ممکن الوجود کی صفت ہے۔ واجب الوجود کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور محتاج ہونے والا کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ طے ہوا کہ اس کی صفات جو ہے وہ اس کا غیر نہیں۔
दूसरी बात ये کہ ہر صفت جو ہے وہ اپنے موصوف سے بعد میں آتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے. پہلے وہ شخص تھا، علم اس سے متأخر تھا، علم اس کے بعد آیا. جب یہ طے ہے کہ ہر صفت اپنے موصوف سے بعد میں آتی ہے، اب اگر ہم کہیں کہ اللہ کی صفات اس کا غیر ہیں اور وہ بعد میں آئیں، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی وہ ذات جو ہے وہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جس میں وہ ذات تو تھی لیکن علم نہیں تھا، وہ ذات تو تھی لیکن قدرت نہیں تھی، وہ ذات تو تھی لیکن سرمدی اور ازلی نہیں تھا، وہ ذات تھی، بعد میں صرف تو اس کی صدق جو ہے وہ آئی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ صفات چونکہ بعد میں آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ پہ کوئی ایسا بھی وقت رہا ہے، ایسا بھی حال رہا ہے کہ جب اس میں وہ صفات پائی نہیں جاتی تھی، چاہے لمحہ ہو چاہے سیکنڈ ہو، بعد میں آ کے متصل ہوئی. اور ایسا اللہ رب العزت کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک تھوڑی سی ذرا علماء نے اس کو علمی انداز میں بیان کیا، ہم بھی کوشش کریں گے مطلب کو آپ تک پہنچانے کے لیے ذرا اس کو تھوڑا سا دقت میں جانے کی کوشش کریں گے. اگر یہ اس کی صفات جتنی بھی ہیں اس کی ذات کا غیر ہے، یعنی ذات نہیں بلکہ ذات سے جدا ہے، تو کیا وہ صفات قدیم ہیں یا حادث ہیں؟ قدیم کا مطلب یہ کہ ہم نے قدیم کا معنی پہلے عرض کیا ہے، قدیم جس سے پہلے عدم نہ ہو اس کو قدیم کہا جاتا ہے، اور حادث وہ ہے کہ جس سے پہلے عدم ہو یعنی پہلے نہ ہو اور بعد میں بنے تو وہ حادث ہے، اور وہ شروع سے ہی ہو، اس سے پہلے عدم نہ ہو تو اس کو قدیم کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی صفات اگر اس کا غیر ہیں یعنی اس کی ذات میں شامل نہیں بلکہ اس کا غیر ہیں، تو کیا یہ بھی قدیم ہے یا یہ حادث ہے؟ اگر ان دونوں چیزوں کو محسوس کیا جائے اور اس پہ تھوڑی سی دقت کی جائے تو بات کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے. اگر وہ قدیم ہے تو مسئلہ اور ہوا، اگر وہ حادث ہے یعنی بعد میں وہ صفات پیدا ہوئی ہیں، وہ صفات کس صورت میں موجود تھیں؟ وہ اللہ ہی کے ساتھ موجود تھیں حادث تھیں اللہ ہی کے ساتھ موجود، یا کوئی اور تھا کہ جس کے ساتھ وہ موجود تھی، یا ایسا حال تھا کہ کسی شے کے بغیر ہی وہ صفات جو ہے وہ اپنے طور پہ موجود تھی. کئی فرض ہم نے کیے. وہ صفات یا تو قدیم تھی، اگر قدیم نہیں تھی تو حادث تھی، حادث تھی تو حادث اسی ذات کے ساتھ تھی یا اس سے جدا کسی اور کے ساتھ تھی، یا یہ کہ لا فی محل کسی مقام پہ نہیں تھی، صفات تھی لیکن ان کا کوئی مقام جو ہے وہ موجود نہیں تھا. یہ کئی ایک فرض ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کی صفات موجود تو تھی اس کا غیر اور تھی قدیم، تو اس سے شرک لازم آتا ہے، بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تعدد قدما صادق آتا ہے. وہ اللہ بھی ابتدا سے ہے اور اس کی صفات بھی ابتدا سے ہیں، تو جتنی اس کی صفات ہے اس کا مطلب یہ کہ اتنے ہی قدیم موجود ہیں، اور اگر اتنے ہی قدیم مانے جائیں تو اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں وہ حادث ہے، اور اگر وہ صفات جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، حادث ہیں، تو وہ اسی اللہ کے ساتھ قائم ہیں یا کسی غیر کے ساتھ قائم ہیں؟ اگر تو وہ اسی اللہ کے ساتھ قائم ہیں، وہ قدیم ہے، یہ حادث ہیں، یا تو پھر وہ قدیم نہیں رہے گا یا یہ حادث نہیں رہیں گی. یعنی ہیں ابتدا سے، ہیں حادث اور ہیں اسی کے ساتھ قائم، تو جب سے ہے اس وقت سے یہ صفات ہیں، یا یہ کہ یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں. یہاں پہ پھر مسئلہ جو ہے
وہ مشکل ہو جائے گا. یا اللہ کو حادث ماننا پڑے گا یا ان صفات کو قدیم ماننا پڑے گا. قدیم ہو تو تعدد قدما صادق آتا ہے، اور حادث ہونا یہ صفت واجب الوجود کی نہیں ہے، یہ ممکن الوجود کی ہے، اور اللہ کے لیے کبھی یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ممکن الوجود ہو جائے. وہ ہمیشہ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں. لا فی محل، صفات تھیں لیکن کسی مقام پہ نہیں تھی، کسی جگہ پہ نہیں تھی. یہ انتہائی غیر معقول سی بات ہے. لہذا ثابت ہوا کہ اس کی صفات جو ہیں وہ اس سے جدا نہیں ہیں، بلکہ اس کی ساری صفات اس کی عین ذات ہے. یعنی جب ہم کہیں اللہ تو وہی اللہ قادر ہے، وہی اللہ عالم ہے، وہی اللہ حی ہے، وہی اللہ جو ہے وہ اس کی حیات ہے، وہی اللہ جو ہے وہ صادق ہے. اس سے علیحدہ کسی صفت کا تصور ذات توحید میں کیا جانا مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تو جدا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، عبارت و نشتہ و حسن و قواہد. ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے. وَكُلُّ إِلَى ذَلِكَ الْجَمَالِ يَشِيرُ، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر عبارت جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بات کو مکمل کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان، من وصف اللہ فقد کرنہ، جس نے اس کی توصیف بیان کی یعنی اس کی صفت بیان کی. وہ کون سی صفت؟ جو اس کی غیر ہے، یعنی اس کی ذات کے علاوہ ہے، جو عین ذات نہیں. علیحدہ سے اگر ہم تصور کر کے یہ تسلیم کریں کہ کوئی بندہ اس کو علیحدہ صفات کے ساتھ اس کو متصف کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ فقد کرنہ، اس نے کسی اور چیز کے ساتھ اس کو ملا دیا. ومن کرنہ فقد ثنہ، جس نے اس کو کسی کے ساتھ ملایا اس نے گویا اس کو دو بنا دیا. ومن ثنہ فقد جزا، اور جس نے اس کو جو ہے وہ دو کہہ دیا گویا وہ اس کے اجزاء کا قائل ہو گیا. جزا یعنی اس کے اجزاء کا قائل ہو گیا. ومن جزا ہو فقد جاہلا، اور جو اس کی جزوں کا قائل ہو جائے وہ در حقیقت جاہل ہے. یعنی اللہ کو ایسی صفات کے ساتھ متصف کرنا جو اس کا غیر ہے یہ درست نہیں ہے. ہاں، یہ کہنا کہ اس کی صفات اسی کی ذات ہیں، کوئی غیر نہیں، تو یہ عین دین ہے. لہذا ہمارا نقطہ نظر تشیع کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں لیکن عین ذات ہے، یعنی اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی عالم ہے. وہی ذات جو ہے وہ علم ہے، وہی ذات جو ہے وہ قدرت ہے، وہی ذات جو ہے وہ حی ہے. یعنی اسی کی ذات میں یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر علاوہ کا تصور کر لیا جائے یا بندہ کافر ہو جاتا ہے یا بندہ مشرک ہو جاتا ہے. اس لیے مولا امیر المومنین نے ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت سے شروع ہوتی ہے. وکمال معرفتہ توحیدہ، اور اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کو احد مانا جائے. وکمال توحیدہ نفی الصفات عنہ، اور کمال توحید یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کر لیا جائے کہ کوئی صفت جو ہے یہ اس کی نفی کر دی جائے، یعنی وہ صفت اس کی نفی کی جائے گی کہ جو اس کے علاوہ کسی کا تصور کیا جائے. لیکن جو عین ذات ہیں، عین صفات اس کی جو عین ذات ہیں ان کو تسلیم. مولا نے جس کی نفی کی ہے وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ ہوں، جن کو زائد بر ذات جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. مولا حضرت امام، البتہ یہ فرمان ذرا تھوڑا سا قابل دقت ہے. مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا کہ کیا اللہ رب العزت نے قدرت کے ذریعے سے چیزوں کو خلق کیا ہے؟ جب کہا نا کہ قدرت کے ذریعے سے خلق کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے قدرت کے ذریعے سے کائنات کو خلق نہیں کیا، اشیاء کو نہیں خلق کیا. اس کا مطلب یہ کہ تو قدرت کو جدا مان رہا ہے.
بلکہ اللہ نے اشیاء کو قدرت سے خلق کیا ہے، جو اس کی ذات میں موجود ہے اس قدرت سے خلق کیا ہے، قدرت کے ذریعے خلق نہیں کیا۔ دقیق بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات عین ذات ہیں، اس سے جدا نہیں۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔